ہر اس شخص کے لیے جنت ہے جو ایک خدا کا ماننے والا ہے اور وقت کے پیغمبر کا انکار نہیں کرتا. وقت کے پیغمبر کا انکار نہیں کرتا آج کی سچویشن میں. ہاں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ذرا ایک مشکل سوال ہے اس لیے میں اسے ایلبریٹ کروں گا. اور وہ بھی جنتی ہے جس تک پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، اسے اہل فطرت کہا جاتا ہے. ایک لفظ ہے فطرت، وہ ہے نیچر، یہ ہے فطرت، تا کے ساتھ ہے اور زبر میں، یعنی جس تک دعوت نہیں پہنچی. یہ ایسے پیریڈ میں پیدا ہوا ہے کہ اس زمانے میں کوئی پیغمبر موجود نہیں تھا. آج تو پیغمبر موجود ہیں اپنی تعلیمات میں قیامت تک کے لیے ختم نبوت کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جس تک نبی علیہ السلام کی دعوت پہنچی اور پازیٹیولی پہنچی، اس نے سوچ و بچار کیا، اس کے باوجود جان بوجھ کے کفر اختیار کیا، اس کے لیے تو جنت نہیں ہے. وہ تو واضح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس یہودی نصرانی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ جہنم میں جائے گا. اس سے بڑھ کر قرآن میں سورۃ النساء میں آیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر دیں وہ بھی کافر ہیں، اور جو رسولوں میں آپس میں فرق کر دیں وہ بھی کافر ہیں. یعنی ایک رسول کو مانوں گا ایک کو نہیں مانوں گا، وہ بھی کافر ہے. ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں، تمام نبیوں کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں میں ایمان لانے پر فرق نہیں کرتے. اسے کہا جاتا ہے تفریق بین الرسل، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے. تفضیل بین الرسل تو ہے کہ ایک نبی درجے میں دوسرے سے زیادہ ہو سکتا ہے. وہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور نوح نجی اللہ. سورہ الشورى میں اور سورۃ الاحزاب میں آیا. ایمان لانے میں ہم نے فرق نہیں کرنا، فضیلت میں فرق ہو سکتا ہے کسی کی تنقیص کے بغیر. اب وہ نان مسلم جن تک دعوت نہیں پہنچی، ایک خدا کا کانسیپٹ کافی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر دعوت پہنچی لیکن اتنی ملائن ہوئی بھی تھی کہ وہ متنفر ہوئے، تو ان کے سرکمسٹانسز کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا. یہ کہنا کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے اس کی جنت گارنٹیڈ ہے، یہ بالکل غلط ہے. یعنی یہ پاکستانیوں کو جو خوش فہمی میں ہے، نہیں، پاکستانی کا دنیا کا کوئی مسلمان بھی کسی خوش فہمی میں ہے تو وہ تو نہ رہے اس خوش فہمی میں. دیکھیں قرآن میں آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے. اور صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا اللہ کے نزدیک کافر ہے، پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا. لوگ کہتے ہیں جی غیر مسلموں کا کیا قصور ہے. میں کہتا ہوں جی مسلمانوں کا کیا قصور ہے کہ وہ دریا کے کنارے پیاسے رہ گئے، کہ گھر میں قرآن تھا، پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا. غیر مسلم بھی چوری کر رہا تھا، وہ بھی چوری کر رہا تھا. غیر مسلم بھی بت کے آگے جھک رہا تھا، یہ بھی قبر کے آگے جھک رہا تھا. تو افسوس تو مسلمان پہ ہے کہ وہ دریا کے کنارے پیاسا رہ گیا، کافر پہ نہیں. اس کے تو چانسز ہیں کہ گیون سرکمسٹانسز میں اسے بات سمجھ نہ آئی، اللہ تعالیٰ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو دے دے، این ممکن ہے. لیکن مسلمان تو مارا گیا. تو نائجیریا میں بسنے والا اگر ایک بندہ ہے جس تک یہ بات بھی نہیں پہنچی کہ اللہ کے آخری نبی ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، ایک خدا کا تصور گیون سرکمسٹانسز میں وہ کافی ہے. اور یہ جو میں عقیدہ بتا رہا ہوں یہ ایگریڈ اپون عقیدہ ہے، یہ نہ سمجھیے گا میری کوئی اختراع ہے. ان کو اہل فطرت کہا جاتا ہے. تو اب پھر یہ یعنی میں جس کی بات کر رہا ہوں یہ فرد جنت میں جائے گا، جنتی ہے؟ جی جائے گا اگر ایک خدا کا ماننے والا ہے. اگر ایک خدا کا ماننا. ٹھیک ہے. The Islamic Media Information of Quran and Hadith.